एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। चलो अब तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की, टीचर जी, मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। एक सरदार रोटी के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये दो रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? सरदार बोला, मैं ये खुशी से नहीं खा रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक डबल रोटी खाओ। सरदार जी किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। ऑफिसर ने कहा, तुम्हारी सीवी तो ठीक है और तालीम भी अच्छी है, लेकिन हमें कुछ सालों का तजर्बा भी चाहिए। सरदार खुश होकर बोला, जनाब, मुझे तो 4 सालों और 6 सालियों का पुराना तजर्बा है। एक पठान का दादा फौत हो गया तो पठान के घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान का बड़ा भाई बोला कि हम दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सड़बाला मैंने बनना है। बीवी ने सुबह उठते ही नाश्ते की मेज पर अपने शौहर से कहा, सुनिए, आज मैंने ख्वाब में देखा है कि आपने मुझे हीरो का एक हार तोहफे में दिया है। शौहर बहुत खुश हुआ और बोला, चलो ठीक है, आज शाम को तुम्हें इसकी ताबीर मिल जाएगी। बीवी ने सारा दिन बड़ी मुश्किल से काटा, अच्छे अच्छे खाने बनाए और सारा दिन ना बच्चों को डांटा और ना ही मारा। शाम को जब शौहर घर आया तो उसके हाथ में एक खूबसूरत सा पैकेट था। शौहर ने ये पैकेट बेगम के हाथ में दे दिया। बीवी ने बेसब्री से पैकेट खोला और अंदर से एक किताब निकली जिसका नाम था ख्वाब और उनकी ताबीरें। लड़की अपने दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा है अगर मैं फर्स्ट आई तो वो लैपटॉप लेके देंगे, और अगर मैं सेकंड आई तो मोबाइल फोन लेके देंगे, और अगर मैं फेल हुए तो वो मेरी शादी करवा देंगे। एक नाबीना शख्स गोश्त को छूकर पहचान लेता था कि ये किस चीज का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छू कर देखा तो बोला, ये बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छू कर देखा तो बोला, ये गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी और उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी, ये किस चीज का गोश्त है? हाफिज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना करना पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। लड़की, जानू, मेरे हाथ विच दर्द हो रहा है। लड़का हाथ से चुम्मी लेकर बोला, ठीक हो गया? लड़की, हाँ जानू, ठीक हो गया। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लख दी लानत साडी डिग्री ते। मैं कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा, मामू को सलाम करो। बच्चा बोला, इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। पीआईए की फ्लाइट में एयर होस्टेस ने मुसाफिर से पूछा, सर खाने में क्या लेना पसंद करेंगे? मुसाफिर बोला, मटन कोरमा, मलाई बोटी, सीख कबाब, फ्रूट चाट, रायता, गाजर का हलवा और सब्ज चाय। एयर होस्टेस बोली, सर ये फ्लाइट है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ वलीमा नहीं। एक आदमी फौतगी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ दे गाहक रोंदे पए ने। लड़कियां जराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली के साथ पहन दूंगी। और लड़के जराबे सूंघ कर फैसला करते हैं कि ये 2 दिन और चल जाएंगी।
ایک مرغی خانے کے مالک کو صاف ستھرے اور دیانتدار ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک امیدوار آیا تو مالک نے اسے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم انڈے چوری نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میں نے حمام پر 3 سال نوکری کی اور ایک مرتبہ بھی نہیں نہایا۔ ایک آدمی گھبرایا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب، غضب ہو گیا، ہمارے ننھے میاں نے پیٹرول پی لیا، اب حالت یہ ہے کہ وہ پورے گھر میں دوڑتا پھرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اطمینان سے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، مکان کے دروازے بند کر دو، جب پیٹرول ختم ہو جائے گا تو ننھے میاں خود بخود رک جائیں گے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اور ایک بینکر تھا۔ شخص نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اس کا ہر بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں 1 لاکھ روپیہ رکھے گا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین کے وقت اس کے انجینئر بیٹے نے 1,000 والا پورا پیکٹ اپنی باپ کی قبر پر رکھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بیٹے نے 5,000 والے نوٹ اپنے باپ کی قبر پر رکھ دیے۔ بینکر بیٹے نے جیب سے چیک بک نکالی، 3 لاکھ کا چیک کاٹا اور 2 لاکھ روپے قبر سے اٹھا کر 3 لاکھ کا چیک رکھ دیا۔ ایک پٹھان انڈیا گیا، انڈین پولیس نے پوچھا، تم کون ہو؟ پٹھان، میں ہندو ہوں جناب۔ پولیس، مجھے 5 بھگوانوں کے نام بتاؤ۔ پٹھان، یسو، پنجو، ہار، کبوتر، ڈولی۔ ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کر مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیگم آئی اور اپنے شوہر سے غصے میں بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجیے۔ پروفیسر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فی الحال کسی اور سے لے لو۔ فیس معافی کی درخواست۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول۔ جناب عالی، بات یہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے فیس کے لیے 500 روپے دیے تھے۔ 100 روپے کی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھ لی، 150 روپے کی بوتل اور سموسے کھا لیے، 50 روپے کا آپ کی بیٹی کو ایزی لوڈ کروا دیا، 200 روپے انگلش والی مس پر شرط ہار گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کا ریاضی والے سر کے ساتھ چکر ہے، پر ان کا تو آپ کے ساتھ بھی چکر ہے۔ اب آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو میری فیس معاف کریں یا پھر آپ کا فرما بردار آپ کا راز فاش کر دے گا۔ جیل میں سردار کا دوست اس سے ملنے آیا اور اس سے پوچھا، تم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ تم یہاں پہنچ گئے؟ سردار، یار میں نے بینک لوٹا اور وہیں بیٹھ کر پیسے گننے لگ پڑا۔ 2 سہیلیوں کی روحیں مرنے کے بعد ملیں اور ایک دوسرے سے موت کا سبب دریافت کیا۔ پہلی سہیلی بولی، میں اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی کہ وہ دوسری لڑکی سے ملتا ہے، یہی سوچ کر میں آفس سے ایک دن جلدی گھر آ گئی اور دیکھا کہ میرا شوہر کرسی پر اکیلا بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا اور میں مر گئی۔ دوسری سہیلی، کاش تم اس وقت فریج کھول کر دیکھ لیتے، نہ تو مرتی نہ میں مرتی۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور نا واقف کو 1 آلو اور شوربہ دے دیتا۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا، اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا، پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا، بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے؟ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد بولا، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا۔
اور کئی دن ہوتا رہا۔ وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا۔ چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں ایک کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا تھا۔ تو وہ بے ساختہ بولا، لو آج پھر ڈگنا پوے گا۔ شوہر بیوی سے، آج ایسی چائے بناؤ کہ میں جھومنے لگ جاؤں، ناچنے لگ جاؤں۔ بیوی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ بیوی، آپ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند، تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو۔ بیوی سوچتے ہوئے، نہیں نہیں، میں تو آپ کو تحفہ ہی دوں گی۔ دبئی کے ایک ہوٹل میں کچھ پاکستانی ٹھہرے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ باہر شدید گرمی ہے، لابی میں ہی جماعت کر لیتے ہیں۔ ایک اچھی سی محراب والی جگہ بھی مل گئی۔ اس میں ایک امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ پیچھے جماعت نے نیت باندھ لی۔ عین رکعت کے درمیان امام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نمازی حیران ہو گئے۔ پھر وہ رکوع کرواتے نظر آئے اور پھر سجدے میں نظروں سے غائب ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا مصلی بھی روپوش ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا، یار اتنے با کرامت بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ زمان و مکان کی حدود سے آزاد معلوم ہوتے ہیں، بس کبھی وہ آ جاتے اور رکعت شروع کروا کے اوجھل ہو جاتے۔ جب آخر کار نماز ختم ہوئی تو مقتدیوں نے کہا، حضرت آج آپ کا راز فاش ہو گیا، یہ تو بتا دیں کہ یہ کیا کرامت ہے؟ بزرگ نے فرمایا، کوئی کرامت نہیں، خدا جانے کون بدبخت بار بار لفٹ کا بٹن دبا رہا تھا۔ بابا جی کہتے ہیں، جب مرد منہ دھوئے تو سمجھ جائیں وہ گھر سے باہر جا رہا ہے، اور جب عورت منہ دھو لے تو سمجھ جائیں وہ کہیں نہیں جا رہی۔ ایک شادی شدہ آدمی سے پوچھا، رات کو آن لائن کب آتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس نے کہا، برتن دھونے کے بعد۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔